اچھے دوست کے پاس بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوستی کے کچھ اصول میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوستی کیسے کس کو ہے؟ زندگی اصولوں کے مطابق گزرے تو وہ نفع مند ہے. اگر بندے کی زندگی اصولوں سے ہٹ کے گزرے وہ زندگی نفع مند نہیں ہے. اب چند ایک جو اصول حدیث اور ہمارے اکابرین نے ذکر کیے میں خدمت میں پیش کروں گا. دوستی کس معیار کی ہونی چاہیے اور دوستی کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے. یہ مقصد میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ او کما قال علیہ السلام. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. بڑا مشکل وقت ہوگا. زمین تانبے کی ہے, سورج بالکل قریب ہے. آپ کا جو سورج ہے نا یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے. اگر اس طرح کی 100 زمینیں اور بھی ہو جائیں سورج تب بھی بڑا ہے. آپ دنیا کے جس خطے میں جا کے دیکھیں سورج آپ کو بڑا نظر آتا ہے. اس لیے سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے اور کتنے دور ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سورج اپنے حجم کے ساتھ بالکل قریب آ جائے گا. اس وقت انسان کی زبانیں لٹکتی ہوں گی, کانٹا بنی ہوگی شدت پیاس کے اندر. بندہ سایہ ڈھونڈتا ہوگا کوئی سایہ مل جائے. کسی کو کوئی سایہ قیامت کے دن نہیں ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب بندے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا. 7 خوش قسمت بندے. اور یار کوئی پرسان حال نہ ہوگا, کوئی بچانے والا نہ ہوگا. دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا, بیوی خامن سے بھاگ رہی ہوگی, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, دوست دوست سے بھاگ رہا ہوتا. جب کسی نے کام نہیں آنا 7 بندوں کو میرا رب عرش کا سایہ دے گا. آئیں چلتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے من میں اتر کے دیکھتے ہیں کیا 7 میں سے کسی ایک کی جگہ پہ میں بھی آتا ہوں کہ نہیں. اگر آتا ہوں تو شکر ادا کیجیے گا, اگر نہیں آتا تو کسی ایک جگہ پہ تو اپنے آپ کو لے آؤ کہ قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ اس عمل کے وجہ سے اپنے فضل کی بنیاد پہ وہ عرش کا سایہ دے دے. وہ 7 چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے بیان کی. نمبر 1 فرمایا امام عادل, فرمایا عادل حکمران جو ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. عادل حکمران ہر وقت عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنے والا نیک حکمران. عادل حکمران اگر دیکھنا ہو, سلطان محمود غزنوی ایک بندہ اس کے پاس آیا, اس نے کہا سلطان محمود میں ایک مقدمہ تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. بادشاہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, کیا مقدمہ ہے؟ بندہ کہنے لگا غریب ہوں, ماڑا بندہ ہوں, سنتا میری کوئی نہیں ہے, لیکن جوان ہوں, بچیاں میری جوان ہیں اور تیرا بھانجا رات کو میرے گھر میں گھس آتا ہے, اس لیے مقدمہ تیرے پاس لے کے آیا ہوں, تو اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ سلطان محمود نے سنا تو روح کانپ گئی. اس نے خفیہ کوڈ دیا, فرمایا آئندہ اگر میرا بھانجا تیرے گھر میں گھسے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے, سیدھا میرے پاس آنا ہے, اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. اسے خفیہ کوڈ دے دیا کہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا دن ہوا, سلطان محمود کا بھانجا غریب کے گھر میں گھس آیا. یہاں تو کسی ایم پی ایم این اے کو بھی پوچھنے والا نہیں نا, اور وہاں پہ دیکھے عادل حکمران کون ہوتا ہے. سلطان محمود غزنوی نے خفیہ کوڈ دے دیا. اگلے دن جب اس غریب کے گھر میں اس کا بھانجا گھسا, وہ دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس آیا. کئی دنوں کے بعد وہ آیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس آیا, بادشاہ نے تلوار پکڑی, اسی وقت نکل پڑا. بادشاہ جب گھر میں پہنچا تو جاتے کہتا لائٹ بند کر دو, جو بھی چراغ اس وقت تھے کہا چراغ بند کر دو, چراغ بند کر دیا گیا. بادشاہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کر جو بھی تھا اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. بادشاہ نے کہا کہ لائٹ چلاؤ, چراغ جلاؤ, چراغ روشن کیا گیا. بادشاہ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. کہا اگر روٹی تیرے گھر میں ہے تو لے کے آؤ. اس نے کہا بادشاہ تو وقت کا بادشاہ ہے, تجھے روٹی کی کمی ہے. کہا کوئی روٹی تیرے گھر میں ہے؟ اس نے کہا بابا میرے گھر میں خشک ٹکڑے پڑے ہیں. بادشاہ کہا وہی لے آ. بادشاہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھانے لگا. غریب بندے نے دیکھا تو کہا سمجھ نہیں آئی, بادشاہ نے آتے چراغ کیوں بجوایا؟ چراغ جلا تو اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ نمبر 3 خشک ٹکڑے میرے گھر میں بیٹھ کے کھانے لگ پڑا جبکہ یہ وقت کا بادشاہ ہے. تینوں باتیں پوچھی. بادشاہ نے کہا چھوڑو, زندگی کے راز ہیں. کہا نہیں بادشاہ تو یہ بتائے گا تو میں چھوڑوں گا, وگرنہ میں نہیں چھوڑوں گا. سلطان محمود کہنے لگا سنو, جس دن تو نے آ کے کہا تھا کہ تیرا بھانجا میرے گھر میں گھس آتا ہے تو میں نے منت مانی تھی یا اللہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ غریب کو میں انصاف نہ دلوا دوں گا. کہا تب سے لے کر میں نے اب تک کھانا نہیں کھایا, میں نے کام تمام کیا تو میں نے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور کہا آتے چراغ کیوں بجوایا؟
सुल्तान महमूद कहने लगा मैंने चिराग इसलिए गुल करवाया कि कहीं अल्लाह का हुक्म पूरा करने में मुझे मुश्किल पेश ना आ जाए, कहीं भांजे की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, इसलिए मैंने कहा चिराग बुझा दो। जब चिराग जला मैंने उसकी शक्ल देखी, वो मेरा भांजा नहीं था, वो कोई और था। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा खून अभी इतना गंदा नहीं हुआ कि कम अज कम मेरा खून इस तरह का कोई काम करता। मैंने अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा किया। आदिल हुक्मरान को कयामत के दिन मेरा रब ने अपने अर्श का साया अता करेगा, आदिल हुक्मरान को यह नेमत मिलेगी। नंबर 2 फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जवानी में अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ ले अल्लाह उसे भी अर्श का साया अता करेगा। फरमाया वो जवान जो अल्लाह की इबादत में जवान होता जाए, अल्लाह के घर से ताल्लुक पैदा करके रखे, जवानी चढ़ती जवानी में अल्लाह की इबादत करे, उसको भी अर्श का साया मिलेगा। नंबर 3 वराजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु फिल मसाजिद, फरमाया तीसरा वो बंदा जिसने अपना दिल अल्लाह के घर से जोड़ लिया अल्लाह उसे भी अर्श का साया अता करेगा। वो कौन बंदा है जिसका दिल अल्लाह के घर से जुड़ जाए, फजर पढ़ने आए जिस्म ले जाए दिल अल्लाह के घर में छोड़ जाए, जोहर पढ़ने आए जिस्म ले जाए दिल अल्लाह के घर में छोड़ जाए, असर पढ़ने आए जिस्म ले जाए लेकिन दिल अल्लाह के घर में छोड़ जाए। मतलब क्या है? मतलब ये है फजर पढ़ के जाए इरादा कर ले मैंने जोहर भी आके जमात से पढ़नी है, जोहर पढ़ के जाए असर के लिए इरादा कर ले मैंने जमात से पढ़नी है, बार बार टाइम देखे, मोबाइल निकाल के देखे किधरे जान ते नहीं हो गई, टाइम ते नहीं हो गया, फिक्र उसे लगी है कि जब वक्त हो जाए तो मैंने अल्लाह को सजदा करना है। फरमाए ये वो बंदा है जिसका दिल अल्लाह के घर से जुड़ गया है, अल्लाह इसको कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा। नंबर 4 जो हमारा मौजू है, नंबर 4 वरजुलानी तहाबा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, फरमाया 2 बंदे जो अल्लाह की वजह से मोहब्बत करें अल्लाह उसको भी अर्श का साया अता करेगा। एक दोस्त दूसरे से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, दूसरा मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, फरमाया ये दोनों दोस्त जब अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह इनको भी, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आपने मुझे कर्जा दे दिया, मुझे आपसे मोहब्बत होगी, चलो औखे वेले बंदा काम आएगा, ये लालच की मोहब्बत है। आप किसी मुश्किल वक्त मेरे काम आ गए, मैंने आपसे दोस्ती लगा ली, ये लालच की दोस्ती है। आपको मुझसे को काम पड़ गया, आप देखें आज लोग दुनियादार से ताल्लुक पैदा करते हैं, अगर कोई थानेदार हो लोग उससे ताल्लुक पैदा करते हैं, अगर कोई चेयरमैन हो लोग ताल्लुक उससे। अब तो हालात बदल गए, अब तो गरीब ने भी दावत करनी हो तो किसी मालदार की करता है, अब तो गरीब भी गरीब की दावत नहीं करता, उसे पता है गरीब की दावत की भी इसने मेरे काम क्या आना है। लेकिन गरीब की यारी इतनी तगड़ी है कि क़यामत दिन अल्लाह कहेगा जिसने तुझे पानी का घूंट भी पिलाया था उसे भी ले गया। गरीब की यारी इतनी तगड़ी है, अल्लाह कयामत के दिन कहेगा जिसने तन ढांपने के लिए कपड़ा तक तुझे दिया था उसे भी लेके आ, आज तूने अकेले जन्नत में जाना, अपने खिदमत करने वालों को जन्नत में साथ लेके जाना है। और अमीर का हाल क्या होगा कयामत के दिन? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गरीबों को अल्लाह अमीरों से 500 साल पहले जन्नत अता करेगा। वो बेचारा प्लाट का हिसाब देता होगा, ये कनाल का प्लाट कहां से आया था, ये तेरे पास ये प्राडो गाड़ी कहां से आई थी, ये तूने गाड़ी तब्दील कैसे की थी, वो बेचारा तो हिसाब देता होगा। और गरीब का जो थोड़ा बहुत हिसाब होगा वो दे के जन्नत में चले जाएगा। 4 बंदे, 5वां बंदा जिनको मेरा रब अपने अर्श का साया देगा। इरशाद फरमाया वरजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह, वो नौजवान जिसको हुस्नो जमाल वाली औरत अपनी तरफ माइल करे लेकिन वो कहे औरत हट जा पीछे, मैं अपने रब से डरता हूं, वो औरत से मुंह फेर ले, अल्लाह उस नौजवान को भी अपने अर्श का साया अता करेगा। एक इमाम गुजरे हैं, इमाम मिस्की उनका नाम था। इमाम मिस्की का मतलब है खुशबू वाला बाबा, मशहूर था, लोग कहते थे कि इमाम मिस्की हैं यानी ये खुशबू वाला बाबा है। एक नौजवान का बाबा आपको खुशबू वाला बाबा क्यों कहते हैं? उसने कहा बेटा छोड़ो, ये मेरी जिंदगी का राज है। फिर वक्त गुजरा, बाबे से किसी नौजवान ने पूछा आपको इमाम मिस्की क्यों कहते हैं? उसने कहा बाबा मेरी जिंदगी का राज है, छोड़ो तुम। नौजवान ने जिद कर ली, कहा बताओ तो सही, कोई तो वजह होगी कि आपको खुशबू वाला बाबा कहते हैं। उसने कहा सुनो फिर, अल्लाह ने मुझे जवानी में बड़ा हुस्न दिया था, अब भी तुम देख सकते हो। कहा जवानी के अंदर मेरी मां मुझे कहने लगी फुला कपड़े की दुकान पे बेटा जाके काम कर लो, कहने लगे मैं फुला जगह पे काम करने लग पड़ा। एक औरत आई दुकान से कपड़े लेने के लिए,
امام مسکی کہتے ہیں میرے مالک کو آ کے کہنے لگی میں نے کپڑے زیادہ لینے ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے کیا پتہ چلتا ہے. عورت کہنے لگی میں نے کپڑے زیادہ لینے ہیں لیکن میں نے اپنی ملکہ کو کپڑے دکھانے ہیں، جتنے پسند آگے رکھ لیں گے اور جتنے ناپسند آئے کو ایسا غلام ساتھ بھیج دو، کو دکاندار ساتھ بھیج دو جو واپس لے آئے. امام مسکی کہتے ہیں مجھے میرے مالک نے کہا تم کپڑے اٹھا لو، جتنے پسند آگے دے آنا، جتنے کپڑے بچ گئے وہ واپس لے آنا. امام مسکی کہتے ہیں میں نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی تو میں لے گیا. میں جب گھر میں پہنچا تو ملکہ نے جب میرا حسن و جمال دیکھا تو وہ ملکہ کی نیت خراب ہوگی، نیت بگڑ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرو. اس نے کہا مجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا. میں نے کہا بی بی اپنا کام کرو، تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں یہ جملے بولتے ہوئے؟ اس نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ اپنا منہ کالا نہ کیا یہاں سے اپنی عزت بچا کے نکل نہیں پاؤ گے. میں بادشاہ کو کہوں گی کہ یہ کس کام کے لیے میرے محل میں گھس آیا، تو جان تو تیری خطرے میں ہے ہی ہے. اس نے کہا یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، مولا تو نے مجھے بچانا ہے. اتنی بات جب اس نے کی تو اللہ کی جانب سے کو دل میں خیال آیا، کہنے لگا مجھے پیشاب کی حاجت ہے، مجھے پیشاب پہلے کر لینے دو. اس نے کہا وہ بیت الخلا ہے. وہ پیشاب کرنے گیا، اس نے پخانہ اپنے سارے چہرے سے اور اپنے سارے جسم سے مل لیا. باہر جب نکلا ملکہ نے دیکھا تو کہا یہ تو پاگل ہے، پاگل ہے، کہاں میرے محل میں غصہ ہے، نکالو اس کو. وہ کہتا ہے جب مجھے نکالا میں باہر نکلا، نلکے پہ جا کے میں نے اپنے کپڑے دھوئے، اپنے جسم کو دھویا. کہنے لگے رات میں سویا، صبح اٹھا تو میرے وجود سے خوشبو پیدا ہو گئی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ امام مسکی کا انتقال ہوا، جس قبر میں دفن کیے گئے اس قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی. وجہ کیا تھی وہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان کی. فرمایا اگر کسی نوجوان کو حسن و جمال والی عورت، آج نوجوان بھی ٹنٹکوں پہ بکتا ہے، آج اپنی عزت کو کسی چوک میں کھڑے ہو کر وہ خود پامال کرتا ہے. فرمایا کہ اگر کسی نوجوان کو کوئی عورت اپنی جانب مائل کرے، وہ کہے بی بی ہٹ جا پیچھے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. نمبر 6 میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَرَاجِلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا چھٹا وہ بندہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے، بائیں کو خبر بھی نہ ہو، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا کرے گا. فرمایا کہ اللہ کے لیے صرف وہ کرے، دنیا داروں کے لیے نہ کرے. نمبر 7 فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جو تنہائی میں بیٹھا تھا اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا کرے گا. تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ تجھے کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو رب نے کہا پیارے موسیٰ یہ کام بڑا مشکل ہے. اتنی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن ادھر سے آواز آنا بھی بند ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ رب کی جانب سے کوئی آواز نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رونے لگے، دیر تک روتے رہے. جب رو کر طبیعت سنبھلی تو رب نے کہا پیارے موسیٰ میری جدائی میں رونا ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کہ جو میری جدائی میں رویا کرے یہ عمل مجھے بڑا پسند ہے. تو یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں بیان کی. کوئی سایہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، ان 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا.